تو جی اس وقت ہم یہاں جمال خانہ بازار پہنچ چکے ہیں. تو یہاں بھی بہت سارے کباڑ کی دکانیں ہیں. تو دیکھتے ہیں یہاں. چلو جی یہاں اس وقت آتے ہیں. تو ابھی تیار ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ بھی جائیں گے مارکیٹ کی طرف. وہاں جا کے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے سب سے پہلے کباڑ مارکیٹ جانا ہے یا انلائی مارکیٹ. تو آج آپ بھی ہمارے اس ولاگ میں ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ وہاں کا جو ڈفرینٹ ہے یہاں کی جو کباڑ مارکیٹ ہے، یہاں کی سب سے مشہور مارکیٹ انلائی مارکیٹ، جہاں پورے گلگت بلتستان سے لوگ خریداری کے لیے ہیں، اسی مارکیٹ میں تشریف لاتے ہیں جہاں آج ہم نے جانا ہے. تو آپ میرے اس ولاگ میں ساتھ رہیے. تو چلو چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف. ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ جناب محترم انیس الرحمن بھی اس سفر میں ساتھ دو گے نا بھرپور. تو آپ ہمارے اس یہ ہے ہمارے محلے کی رونق، انیس الرحمن ملنگ. بائے بائے کرو نا جو دیکھنے والے ہیں ان کو. ہاں تو یہ ہے ہمارے محلے کا مشہور ملنگ انیس الرحمن چنگیز نا. تو کیا حال ہے خیرت؟ آپ سب ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. رحمان بائک سٹارٹ کرو، چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو یہ میں نے آج کیمرہ بھی ساتھ لایا ہے. میں نے کہا چلو کیمرہ بھی ضرورت پڑے، کیونکہ پچھلے جو میں نے وہ ہوپر کا جو ولاگ اپلوڈ کیا تھا اس میں مجھے بڑا اس کی قدر ہے اپنے جو کیمرہ تھا اس کا، کیونکہ میری موبائل کی بالکل چارج زیرو تھی. سٹینڈ کو اوپر کرو. یہ جو روڈ ہے یہ کئی سالوں سے اسی طرح کچا ہے، کیونکہ یہ اس کا ٹینڈر ہوتا ہے، پھر یہ کسی ٹھیکیدار کو میٹلنگ کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ انتہائی مصروف روڈ تھا، یہاں سے ہر وقت ٹریفک گزرتی تھی، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ ہی ہمسائے گری میں جرنل ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری ہاؤس ہے، سیکٹریٹ ہے یہاں پہ. تو ہمارا گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ یہاں کا جو روڈ ہے اس کو فوری طور پر کسی ٹھیکیدار کو دے دیں، اس کا میٹلنگ کا کام کروائیں، تاکہ یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی مسافر ہیں ان کو سہولیات میسر ہو. یہ دیکھیں یہ دونوں کزن اس وقت یہاں پہ انتہائی مصروف ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں. کیا مسئلہ ہے شفقت بھائی؟ اچھا بس اصل میں شفقت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گورنمنٹ کا اللہ حافظ ہے. تو یہ تھے ہمارے دونوں کزن شفقت اور راشد بھائی. کیونکہ آج کل یہاں ہمارے محلے میں پانی کا انتہائی قلت ہے، کیونکہ ہم اس علاقے کے پشتی باشندے ہونے کے باوجود یہاں جو برمس کے اوپر جو ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں سرکاری واسا کی طرف سے، کیونکہ وہاں سے تقریباً 4-5-6 انچ کا پائپ دیا ہے، وہاں اوپر برمس کے اندر وہاں سے بے تحاشا کنیکشنیں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں نیچے پریشر پانی کا کم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں 150-250 گھرانے ہیں. تو یہاں پانی بالکل پینے کے لیے ناکو میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے اس ٹائم. یہ ہے جناب یہاں کا جرنل ہاؤس، اور پہلے میں پیچھے بتا چکا ہوں یہاں پہ ہم سائے گری میں جرنل ہاؤس ہے،
اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری ہاؤس اور سیکٹریٹ بھی یہاں موجود ہے. انشاءاللہ میں سیکٹریٹ بھی آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا. جناب یہاں کا جنرل ہاؤس یہ ہے جناب سیکٹریٹ، جو کہ یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ آپ لوگوں کو سامنے نظر آتی ہے. یہ ہے یہاں کا. یہاں سے تقریباً شفٹ ہو کے اوپر جٹیال کی طرف لے گئے ہیں. آدھا جو سرکاری محکمے تھے وہ یہاں پر موجود ہے، تو تقریباً اوپر جٹیال کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں یہاں سے. یہ ہے ہمارا PHO ہاسپٹل، جو کہ گلگت سب سے بڑی ہاسپٹل جی بھی لیول کے. تو یہ سامنے ہے یہاں کا مشہور چوک. تو جی اس وقت ہم یہاں جمال خانہ بازار پہنچ چکے ہیں. تو یہاں بھی بہت سارے کباڑ کی دکانیں ہیں. تو دیکھتے ہیں یہاں ہمارے قابل کچھ مل جائے پہننے کے لیے، جیکٹ وغیرہ یا بنین وغیرہ. تو یہاں پتہ کرتے ہیں ریٹس کیا ہے آج کل کباڑ کا. کیونکہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کباڑ کی دکان کے اندر انتہائی رش ہے اس ٹائم. تو کیونکہ یہاں گلگت کے اندر سردیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہے، تو ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے سردیوں کے لیے اپنا بندوبست کریں اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ یہاں کباڑ میں مناسب چیزیں ملتی ہیں اور مناسب ریٹ میں، اور چیز بھی اچھی ملتی ہے کیونکہ مارکیٹ کے نسبت سے. تو اس لحاظ سے ہم نے بھی یہی سوچا کہ یہاں کباڑ کی مارکیٹ کا ہم وزٹ کریں. دیکھتے ہیں یہاں مارکیٹ اور کباڑ کا ریٹ کے اندر کتنا ڈفرینس ہے. تقریباً لوگوں کی یہی شکایت ہے کہ بھائی کباڑ میں جو مال ہے وہ انتہائی مہنگا ہے. آج کل کباڑ بھی غریب کی پہنچ سے نکل گیا ہے خریدنے کے لیے. کیونکہ کہتے ہیں کباڑ سے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر کہتے ہیں ریٹ مناسب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کباڑ تو باقی پرسا سے بھی سستا ہے، لیکن کباڑ میں صرف یہ مردانہ کوٹ جو آیا ہے نا، جی ان کا تھوڑا سا ریٹ اس دفعہ زیادہ ہے. باقی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں، کباڑ باہر سے آتے ہیں نا، تو شاید اس کی وجہ سے. بات یہ ہے نا، آپ اتنے عرصے سے وہ تو ہے کام کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. کباڑ ابھی یہ کوٹ اس طرح مہنگا ہے کہ ابھی ہم لوگ چانٹی کر رہے ہیں، اچھے کوٹ اٹھاتے ہیں نا. وہ بیکار والی چیزیں جو ہے نا آج کل نہیں چلتے ہیں، زمانہ بدل گیا. دوسری شکایت یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ چائنا مال لاتے ہو، لا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ بھائی یہ برانڈڈ ہے، یہ نائکی کا ہے، مثلا یہ ہے فلانی جو مشہور جو برانڈ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. نہیں کباڑ میں چائنا کدھر چل سکتے برادر. کباڑ تو غریبوں کا چیز ہے، مطلب غریب لوگ ہم جیسے لوگ ہیں تو اس سے گزارا چلاتے ہیں. ہمارا قابل کوئی چیز آپ کے پاس اگر جیکٹ ہے تو آج دے دیں ہمیں. وہ بھی ہمارے پاس وہ بھی فری میں. میرے پاس تو اس وقت بچوں کے سامان ہے، لیڈیز کوٹ ہے، مردانہ کوٹ میرا پاس نہیں ہے. لیڈیز کوٹیاں ہیں آپ کے پاس؟ کوٹیاں ہے، اچھا ہے. ابھی آپ کے پاس اندر دکان کے اندر لیڈیز موجود ہیں؟ لیڈیز اندر سے ہے نا، اس لیے آپ. جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کے اندر، کیونکہ یہاں پہ خواتین موجود ہیں تو اس وجہ سے ہم دکان کے اندر نہیں جا سکتے ہیں ساتھ بھائی کے. تو ذرا وہ نکل گئے تو پھر دیکھتے ہیں اندر جا کے کیا صورتحال ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں آج. میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہاں پہ کباڑ کا مال لگایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ انتہائی رش ہے.
यहाँ अभी गिलगित के अंदर जो कि सर्दियों की आमद भी है, क्योंकि सर्दियाँ आमद नहीं बल्कि शुरू हो चुकी है। हर बंदा सर्दियों की जो तैयारी है उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जी भाई, तो आप ये तो आपके पास सारे जो यहाँ के जो चैनल शूज़ है वो लगाया है, हमें चाहिए मतलब गारंटी शूज़। आप रेट दे रहे हो यहाँ लोगों को आप? इधर देता है 700, 800, 900, 1000 तक देते हैं। अच्छा, यहाँ तो अक्सर लोगों की यही शिकायत आती है, कहते हैं कि भाई ये जो कबाड़ वाले हैं ये मार्केट से भी हैं खतरनाक तेज रेट में देते हैं नहीं, लोगों खैर को। इतना तेज तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, कबाड़ का मजबूत होता है, इस वजह से ये नया है, ये पाकिस्तानी है। देखो ना, असल में ये है, अभी आप कबाड़ भी महंगा दे दोगे, लोग इन यहाँ पे गरीब लोग हैं वो मार्केट से भी नहीं खरीद सकते हैं, फिर यहाँ आप लोगों को पैसे आएंगे तो आप लोग मार्केट से भी ज़्यादा रेट दे दोगे तो वो कैसे आपसे खरीदेंगे? आपका बात सही है, लेकिन लाहौर में नहीं है जी, ये चना माल का तकरीबन 2000-2500 रुपये रेट चलते हैं, इधर हम फिर भी सस्ता करते, अगर नीचे से चीज़ सस्ता मिलता है तो इधर हम सस्ता भेजेंगे। नहीं, क्योंकि आपके पास दुकान भी नहीं है, आपके पास रेड़ा है, रेड़ा का मंथली कितना देते हो किराया? एक रेड़े का महीने का 10,000 रुपये किराया है, 5 रेड़ा है, 5 रेड़ों का महीने में बनता है 50,000 रुपये। नहीं भाई, फिर इतना आप तो मार्केट में सेल भी करते होंगे ना, जब आपने 5 रेड़े लगाए हैं तो कम से कम सेल भी तो आपकी होगी ना। होता है ये 50 तक, 40 तक, 30 तक भी होता है। तो फिर तो आप भाई लोगों को रेट आप लोगों ने नहीं, रेट मुनासिब देना चाहिए। रेट तो हम मुनासिब लगाते हैं, रेट भी महंगा नहीं है, 1000 ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 1300 तक बड़ा जूता देता है। आपने देखा यहाँ का रेट, हमने यहाँ पे जो इस भाई से पूछा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा रेट क्यों देते हो, यहाँ पे इंतहाई गरीब और पसमंदा इलाका है हमारा, तो ये कहता है कि भाई नीचे से माल हमारे पास से इंतहाई तेज़ और महंगा आता है, तो आप लोग खुद फैसला करें कबाड़ से ख़रीदना है या मार्केट से। चलो वक्त आज इतवार भी है तो उस वजह से यहाँ मार्केट में इंतहाई रश है, तो यहाँ किसी दुकान के अंदर घुसने के लिए हमें मौका नहीं मिल रहा है, हम ताकि वहाँ जाके खुले तरीके से हम कोई चीज़ देखें अपने लिए, क्योंकि हमारे काबिल पहनने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए। चलो आ जाओ। तो क्योंकि इसके अंदर भी लेडीज़ हैं, तो क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि आज इतवार होने की वजह से हर लोग यहाँ मार्केट की तरफ, क्योंकि यहाँ यकुम भी है, लोगों के पास पैसे भी आए हैं, तो उस वजह से आज इतवार भी है तो सारे लोग मार्केट की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ कोई भी दुकान ऐसी खाली नहीं है जहाँ जाके हम अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदें, कोई जैकेट देखें या कोई और चीज़, क्योंकि आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप सामने भी देख सकते हैं, वहाँ पे फोकस करें जो कबाड़ की जो दुकानें हैं, आप देख सकते हैं हर दुकान के अंदर आप जाएं वहाँ पे लेडीज़ मौजूद है, तो आप यहाँ भी आप सामने देख सकते हैं, ये भी यहाँ कबाड़ की दुकान है, इसके अंदर भी इंतहाई रश है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या है मामला है। यकुम भी है, लोगों के पास पैसे भी आ चुके हैं, तो उस वजह से आज इतवार भी है, तो उस वजह से इंतहाई मार्केट के अंदर रश है। तो मैंने पूरी जो है जमत खाना बाज़ार है यहाँ का मैंने विज़िट किया, कोई भी ऐसी दुकान खाली नहीं है जहाँ जाके हम अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदें, जैकेट या कोई और चीज़, क्योंकि आप यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी मार्केट इस वक्त लोगों से रश से भर चुकी है। यहाँ हमारे लिए बिल्कुल मौका नहीं है अंदर दुकान में घुसने के लिए, क्योंकि यहाँ हर दुकान के अंदर लेडीज़ मौजूद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ हमारे लिए कोई मौका नहीं मिला किसी दुकान के अंदर जाने के लिए, क्योंकि सारा जो मार्केट था उसके अंदर रश था, लेडीज़ थी, उस वजह से हम अंदर नहीं गए, क्योंकि हमें वहाँ जाने के लिए जगह ही नहीं थी किसी भी दुकान के अंदर। चलो अगली मार्केट में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं
وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ جی ہم یہاں دوسری مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت جس بندے کے پاس ہم آئے تھے وہ آج بند ہے، یہاں اس کی دکان ہی آپ ہے، پتہ نہیں وہ بندہ آج کہاں گیا ہے۔ تو یہ سامنے ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، اس کی یہ شاپ ہے، وہ بہت اچھی کوالٹی کی برانڈ کی جیکٹ رکھتے ہیں یہاں پر۔ تو آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو وہاں کی کباڑ مارکیٹ۔ السلام ورحمۃ اللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک برینڈڈ اور سیکنڈ ہینڈ الیکٹرک کی دکان ہے۔ یہاں پر بھی بہت اچھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو جی اس وقت ہم یہاں لائی مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں، تو یہاں کسی شاپ میں جا کر دیکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اچھی سے جیکٹ مناسب بھی ہو اور اچھی بھی ہو، گرم بھی ہو۔ تو دیکھتے ہیں یہاں جا کر سب سے بڑے جو یہاں کا جو شاپنگ مال ہے وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں انتہائی رش ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر، کیونکہ آج اتوار بھی ہے، یکم کے دن بھی ہیں، لوگوں کے پاس جیسے بھی آ چکے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ ہر بندہ کوئی اپنے لیے، کیونکہ سردیاں بھی آ رہی ہے اس وجہ سے یہاں پر انتہائی رش ہے، انتہائی رش ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے موبائل کی اسکرین میں، کیونکہ یہ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے یہاں دیگر اضلاع ہیں، وہاں کا ہر شہری اسی مارکیٹ کا رخ کرتا ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس وجہ سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا ریٹس چل رہے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ ابھی یہاں بائک لاک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اوپر جا کے۔ وہ گمبل بھی ساتھ لاؤ یار، نہیں ادھر جاتے ہیں، آؤ وہ دوسری شاپ میں۔ جی یہاں ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت لائی مارکیٹ کے اندر، تو اوپر چل ان لوگوں کے پاس کوئی نئی چیز یہ ہے یا نہیں، تو ان کا ریٹ بھی اس سال کیا ہے، تو یہاں پر بھی میرے خیال میں انتہائی رش ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انتہائی رش ہے مارکیٹ کے اندر۔ ہمیں فری ہو کے اپنے لیے کوئی چیز دیکھنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے میرا پورا کباڑ مارکیٹ کا میں نے وزٹ کیا، وہاں بھی کوئی ہمیں موقع نہیں ملا مارکیٹ میں اندر کسی دکان میں جا کر اپنے لیے کوئی چیز خریدیں۔ تو اس سے میں کئی بار پہلے بھی خرید چکا ہوں، تو اس سال ان کا کیا ریٹ ہے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس جیکٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو السلام علیکم،
یہ ہیں ہمارے پرانے دوست، اس سے میں کئی مرتبہ اس سے میں جیکٹ خرید چکا ہوں، تو اس سال دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی اچھی ہمارے لیے اچھی بھی ہو، مناسب بھی ہو، اور ریٹ میں بھی کچھ دیگر جو دکانیں ہیں ان سے ڈفرینٹ ہو، بہتر ہو۔ انشاءاللہ سر بہتر ہوگا. آپ دیکھیے چیز پسند کریں تو ریٹ انشاءاللہ آپ کے لیے ہم مناسب لگائیں گے، ہمیشہ مناسب ریٹ لگائیں. تو کچھ چیزیں سیل میں لگی ہوئی ہے ان کا بھی ریٹ مناسب ہے، باقی گاہک کے پسند پہ ڈیپینڈ ہے سر. جی جو میرے سبسکرائبر ہیں، اگر میری اس ویڈیو کے ڈیفرنس سے آپ کے پاس آئے گا تو اس کو آپ کیا ڈسکاؤنٹ دو گے؟ ضرور ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ سر، کتنا ضرور دیں گے. کتنا پرسنٹ اس کو 10% ڈسکاؤنٹ ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے سنا، اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی ہمارے اس بھائی کے پاس آئے گا، انشاءاللہ اس کو خصوصی 10% یہ ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو ابھی میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے لیے کوئی جیکٹس یا کوئی کوٹ، اگر پسند آئے تو بھائی سے خرید لیتے ہیں. یہاں کا باس نے پہنا ہوا ہے اسی طرح کے جیکٹ دکھائیں، اسی ڈیزائن میں دکھائیں. اب دیکھ لو، ٹھیک ہے، ایک کوئی ڈیزائن آیا تھا سر. اچھا ایک ڈیزائن یہ ہے، اس میں یہ پکڑو نا 1 منٹ. تو چلو جناب، یہ دیکھتے ہیں بھائی نے ایک جیکٹ نکالی ہے، تو اگر یہ ہمیں پسند آئے تو ان سے اس کے اوپر ہی رکھتا ہوں کیمرے کو. یہ والی جیکٹ ہے جناب، یہ جیکٹ ہے جناب، دیکھیں. نہیں یہ تھوڑی سی بڑی ہے میرے دوست، بڑی ہے، چھوٹا ہے. ہاں نا، اس سے میں فٹنگ کا پہنتا ہوں، یہ بہت بڑی ہے. نہیں یہ اس کے بازو بھی بالکل فکس ہونا چاہیے جسم میں. کیسا ہے یہ کلر جناب؟ ہم نے جو کلر ابھی فائنل کیا تھا وہ ہمیں نہیں ملا میرا سائز کا. بھائی نے کہا کہ بھائی 2 دن بعد آپ آئیں، انشاءاللہ مل جائے گا نا. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بڑی مہربانی، شکریہ اللہ کا. چلو جی چلتے ہیں. آج کا ولاگ ہمارا یہاں تک تھا، کیونکہ ہم نے آج یہ کوشش کی کہ یہاں کا جو کباڑ اور لائی مارکیٹ میں ریٹ میں کیا فرق ہے. تو جس مولوی کے پاس ہم نے جانا تھا تو اس کی دکان بند تھی. عموماً وہ یہاں کے جتنے بھی اچھی کوالٹی کے امپورٹڈ مال ہیں وہ یہاں لے آتے ہیں. اکثر ہم اسی کے پاس ہی جاتے ہیں. تو یہاں جو بڑی مارکیٹ ہے، لیڈیز مارکیٹ، وہاں پہ میں نے جانے کی کوشش کی کسی دکان کے اندر، تو کیونکہ وہاں پہ انتہائی رش تھا. وہاں پہ ہر دکان کے اندر لیڈیز موجود تھی، کیونکہ وہاں ہمارے لیے جانا مشکل تھا، تو اس وجہ سے ہم وہاں نہیں گئے. تو یہاں مجھے ایک جیکٹ جو ہے وہ پسند آئی تھی، لیکن اس کا سائز مجھے نہیں ملا. تو اگر یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، سپورٹ کیجئے گا. تو کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے ہمارا حوصلہ افزائی کریں، کمنٹس کریں ضرور، کیونکہ ہمارے اس ولاگ کے اندر کوئی اگر کمی پیشی ہو تو اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں، کیونکہ ہم اس چیز کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلو اللہ حافظ. پھر نیکسٹ کسی نئے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی.